تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نا اہل کر دیں. پورا آزاد عدلیت نے، آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹس ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کی فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے، مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں. آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح. اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی نہیں. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھیں، آپ صدر زرداری سے پوچھیں، وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے، مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو، before any interpretation is given, any court gives any interpretation, سب سے پہلے اہمیت یہ نہیں ہے کہ پلین میننگ، کہ جو پڑھا ہے، جو لکھا ہوا ہے، جو آپ پڑھتے ہو، وہ جو پلین میننگ ہے، that is what the constitution means. ہم نے 63A جب پایا
وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالے. ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند، جہاں تک آئینی ترمیم، عدم اعتماد، بجٹ کا ووٹ، مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا، یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، مجھے ایک پرسنٹیج ملے، اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے، بل پاس، بل ناٹ پاس. اب what did a joke? Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they were elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا، میں نہیں ووٹ ڈال رہا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے، اتنے سارے کالے سانپ ہیں، تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ. اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا، وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ we've set a bar، ایک کانسیکوینس تو ہے، اتنا آسان نہیں ہے. you have to think twice، کچھ ہوگا، مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough، if you are impassioned about your point of view، then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا، لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں، مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرا نمائندہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63A. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Atiyal Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مذہب کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے، ہو کی چمب سے، whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم، بندوق، تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری نا، عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ. آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے، کر لیں. نہیں آپ کی عدالت کی تاریخ ہے. اسی سوچ کو آپ آگے لے کے جائیں. ایک جج بیٹھے، ایک دن وہ تو کہتے ہیں کہ نئے آئین یہ کہتا ہے، دوسرا چین جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا، جس وجہ کے لیے بنایا، وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں، اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the constitution. اگر آپ کو 63A کا پتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیا definition of Article 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا، وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ suspend or hold in abeyance the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our constitution, does it not amount to the court rewriting the constitution? تو the precedent, the legal precedent، آپ کی شکریہ، آپ کی قربانیوں کی جدوجہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا، وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں
اسمبلی بیچتے وہ بس ایسے ہی بیچتے ہیں نا بھائی. اب یہ دیز آر جینیون ایشوز. لاہور کے ایشوز نہیں جانتا ہوں اتنا اس نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس, مجھے پتا چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال کا انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرز کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا, انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا, وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا. تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair. Now there's a deep rot, اور یہ چلتا رہتا ہے. and I'm the most disappointed by the bars, because actually you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them, جیسے آسما جہانگیر نے کی, اور تیرا شکل ایسا نہیں ایسا ہے.